انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام لوگوں کو میں معجزات آل محمد کے سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج کا معجزہ ہے منسوب امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ہمارے 5ویں امام ہیں، اور نہ صرف ہمارے 5ویں امام ہیں بلکہ ہم نامے پیمبر ہیں۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام کی ہستی وہ بلند پایہ ہستی ہے کہ جن کو رسول خدا نے سلام پہنچایا۔ تو آج کا معجزہ یہ ہے کہ امالی توسی میں سلیمان سے مروی ہے کہ شام سے ایک شخص اپنی کاروباری سلسلے میں مدینے آتا تھا اور امام محمد باقر علیہ السلام کی محفل میں آ کر بیٹھتا تھا۔ ایک مرتبہ کہنے لگا، اے محمد ابن علی، مجھے جتنی عداوت تم اہل بیت سے ہے اور کسی سے نہیں، کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ، رسول اور امیر کی اطاعت صرف اور صرف تمہارے بغض میں ہے۔ میں یہاں صرف اس لیے آ بیٹھتا ہوں کہ آپ کا اخلاق اچھا ہے اور آپ کے کلام میں فصاحت و بلاغت ہوتی ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کبھی تجھ سے نہ تو محبت کی خواہش کی ہے اور نہ ہی تجھ سے اس قسم کا سوال کیا ہے۔ تیری جیسے مرضی کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مرتبہ وہی شامی مدینے میں بیمار ہو گیا۔ جب مرض کا زور بڑھ گیا تو اس نے اپنے میزبان سے کہا، اگرچہ مجھے اہل بیت سے سخت عداوت ہے، لیکن پھر بھی مدینے میں مجھے محمد ابن علی سے کوئی شخص زیادہ نیک نظر نہیں آتا۔ اگر میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے لیے محمد ابن علی سے درخواست کرنا، اگر وہ قبول کرے تو وہی پڑھے، ورنہ جو بھی پڑھے۔ اب نصف شب کے قریب وہ مر گیا۔ اس کا میزبان صبح مسجد نبوی میں آیا اور امام محمد باقر علیہ السلام اس وقت تاکیبات صبح میں مصروف تھے۔ اس نے آ کر تمام واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا، تو چل، میں تیرے مکان پر آ رہا ہوں، لیکن میرے آنے تک اسے غسل و کفن وغیرہ نہ دینا۔ آپ اٹھے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سجدے میں گئے اور طلوع آفتاب تک سجدے میں ہی رہے۔ سجدے سے سر اٹھایا، شامی کے میزبان کے گھر آئے۔ میت پر کپڑا پڑا ہوا تھا۔ آپ شامی کے سرہانے آئے، اس کا نام لے کر پکارا۔ شامی نے جواب دیا، اللہ اکبر۔ آپ نے سہارا دے کر اٹھایا اور اٹھ کر وہ بیٹھ گیا اور آپ کی طرف دیکھ کر ندامت سے سر جھکا لیا۔ آپ کافی دیر تک بیٹھے رہے، پھر آپ واپس آ گئے۔ شام کے وقت شامی حسب عادت آیا اور آپ کے قدموں پر گر کر معافی مانگنے لگا۔ آپ نے فرمایا، کیا بات ہے؟ اس نے عرض کیا، دنیا نہ مانے تو نہ مانے، لیکن اب مجھ سے کوئی آپ کی محبت و اطاعت نہیں چھین سکتا۔ آپ نے فرمایا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے عرض کی، میں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ چکا ہوں اور اپنے کانوں سے سب کچھ سن چکا ہوں۔ جب ملک الموت میری روح قبض کر کے لے گیا، صبح کے وقت میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، کوئی کہہ رہا تھا، شامی کی روح اس کے جسم میں پلٹا دو۔ محمد ابن علی اس کی زندگی مانگ رہا ہے کہ امام ملک الموت کو حکم دے رہے تھے کہ شامی کی روح اس کے جسم میں پلٹا دو۔ محمد ابن علی اس کی زندگی مانگ رہا ہے۔ پھر شامی کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ ملک الموت خود میری روح میرے جسم میں واپس کر کے گیا، ادھر آپ نے آ کر مجھے جگایا۔ واقعاً آپ ہی حجت خدا ہیں۔ امام نے اپنا اتنا بہترین معجزہ دکھایا، اتنا بہترین معجزہ کہ واقعاً لوگوں کے سامنے یہ عیاں ہو گیا کہ حجت خدا محمد وآل محمد ہی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔